یہ بات ہے 1930 کی ایک شام کی، جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم سر لیونارڈ ولی کی قیادت میں جنوبی عراق میں ایک سائٹ کی کھدائی کر رہی تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی اس ٹیم کو عراق میں ایک بڑی کھوپڑی ملی اور یہ ہزاروں سال پہلے کی تھی۔ یہ باقیات سائنسدان کو ایک ایسی کہانی سناتی تھیں جو بہت ہی عجیب اور ناقابل یقین تھی، لیکن جسے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی بیان کیا جا چکا تھا۔ یہ باقیات اسی علاقے سے ملی تھیں جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور جہاں پر قوم عاد رہتی تھی، اور انہوں نے اس علاقے میں بہت بڑے بڑے ستونوں والا ایک شہر تعمیر کیا تھا جس کا نام ارم تھا۔ اس خطے کا دارالحکومت اوبر تھا جو کہ عمان میں پایا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ شہر قرآن کی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 7 میں بھی درج ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اہل ارم کے ساتھ ان کے قد کاٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو خبردار کیا جو ریت کے پہاڑوں میں آباد تھے۔ ناظرین، قبیلہ عاد اپنی ذہانت اور جسمانی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہیں جائنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اور مضبوط ستونوں کی مدد سے حویلیوں کی تعمیر کے لیے پہاڑوں کو تراش لیا۔ یہ اوبر کے کھوئے ہوئے شہر کی دریافت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ شہر جب بے نقاب ہوا تو قرآن کی تفصیل سے بالکل میل کھاتا ہے۔ یہ مشہور شہر وہی شہر ہے جس پر قرآن کی سورۃ الاحقاف موجود ہے، یعنی اس شہر کو احقاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت عراق میں صرف یہ ایک شہر تھا جس کے لوگ پورے مشرقی وسطی کے خطہ بشمول عراق، عمان اور غالباً کویت اور قطر میں آباد تھے۔ ناظرین، اس طرح کی باقیات کی پگڈنڈیاں ان خطوں میں بکھری ہوئی ملی ہیں۔ قوم عاد کے لوگ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے۔ وہ بہت بڑے بڑے، مضبوط اور بہت چلاک بھی تھے۔ دنیا نے ان جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ عاد کے لوگ اپنے اوپر فخر محسوس کرنے لگے اور اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول گئے، اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ خدا نے ان سے پچھلی سرکش قوموں کا کیا حال کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ بہت چالاک ہیں اور بہت سخت جان ہیں، تو ان پر کبھی کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ وہ لوگوں پر جو سفر میں ہوتے تھے ان کو لوٹتے تھے۔ وہ اپنے شہر کے قریب گزرنے والے لوگوں کی لوٹ مار کے ساتھ ان کو مار بھی دیتے تھے۔ وہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں صحیح راستے کی تعلیم دے سکے۔ حضرت علیہ السلام نے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو طریقہ زندگی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور انہیں اللہ کی طرف لوٹنے کی تبلیغ کی۔ جب حضرت علیہ السلام نے شاداد کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے پوچھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اسے جنت ملے گی۔ شاداد نے جنت کے بارے میں سن کر مزید دلچسپی ظاہر کی اور پوچھا کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس پر حضرت علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اس کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو کہ کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس پر شاداد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی جنت خود بناؤں گا۔ اور ناظرین، ہم اس شاداد کی کہانی جانتے ہیں کہ کس طرح اس کی موت واقع ہوئی اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکا۔ شاداد کی موت کے بعد انہوں نے پھر بھی توبہ اختیار نہیں کی اور آخر کار خدا نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب انہوں نے عذاب کو ایک گھنے بادل کی طرح اپنے وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو خوشی سے کہنے لگے کہ جیسا کہ قرآن کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش لا رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک تیز آندھی لا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دردناک عذاب ہے۔ حود علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ اہل ایمان کو اپنے ساتھ ایک بڑے غار میں لے جائیں جو شہر کے قریب واقع تھا۔ اگلے ہی دن شہر ارم پر ایک طوفان آیا جو 7 دن اور 8 راتیں جاری رہا، اور اس نے اس شہر کو مٹا کے رکھ دیا۔ حضرت علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
کہ جہاں تک وہ ایک تیز کڑوی آندھی سے تباہ ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رکھی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح مردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سورۃ الارض میں بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جس نے ایک نہ ختم ہونے والے مصائب کے دن لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکا۔ کھجور کے درختوں کی قوم کی مشہور کہانی ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ متکبروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ یہ وہی ہے جیسا کہ یہودی ریاستوں کا خیال ہے کہ وہ دہشت گردی اور ناانصافی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور فلسطینیوں کی معصوم جانیں اور ان کا گھر بار تباہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی دریافتیں خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہیں کہ اگر انسان خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرے گا تو خدا اس کو بالکل نامراد کر دے گا اور اس کا نام و نشان بھی مٹا دے گا اور اس کو ایک نئی قوم اور ایک نئی نسل سے تبدیل کر دے گا۔